Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very warm welcome to today's live रमज़ान ट्रांसमिशन बरकात रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक होगा मुल्हिदीन को कुरान पाक का चैलेंज, और इस प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा इस्लाम। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जिन्नों को भी एक चैलेंज किया था। ये वो वाली कैटेगरी के लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मल्टीपल ऑब्जेक्शंस लगाते थे। लाइक डैट, इनका कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली डिवाइन बुक्स में से कुछ चीज़ों को चुरा लिया, और इसी तरह कुछ का कहना था कि ये असातीरुल अव्वलीन है, यानी पहले लोगों की किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वक्त ये आया मुबारका इन सारों के सामने रख के इनके मुंह बंद कर दिए। ये क़यामत तक के लिए सारों के लिए चैलेंज है कि अगर तुम्हें कुरान पाक के अंदर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि तुम ये ऑब्जेक्शंस लगा रहे हो, तो फिर आओ सारे जमा हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि इंसानों के अलावा जिन भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर उनको भी ले आओ, और फिर उन सारों को जमा करके कुरान की सबसे छोटी सूरत ही सामने ले आओ। तो ये सारे लोग आज तक लाजवाब हैं। नाजरीन, एक और चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि कुरान पाक का ये चैलेंज सिर्फ लफ्ज़ी चैलेंज नहीं है कि हम ये समझें कि कोई छोटी सी आया अरबिक में हमने बना ली है तो बस वो चैलेंज कंप्लीट हो गया। नहीं, आप गलत समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो चैलेंज है, अगर आपने डिवाइन बुक को कम्प्लीटली कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो उसकी एक जो उसका वर्ड है उसके अंदर बहुत सारे माना मफ़हूम हमारे लिए होते हैं। वो सिर्फ एक किस्सा कहानी नहीं होता, उसमें हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें होती हैं और बड़ी ही गहराई के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानियत को समझा रहे होते हैं। तो अगर कोई ये दावा करे आज के वक्त में भी कि हमने कोई छोटी सी अल्फाज की तरतीब देकर कुरान का चैलेंज पूरा कर दिया है, तो वो गलत है, क्योंकि ये दावा मुज़हक़ाखेज़ ही हो सकता है और इसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बनाई हुई ये सारी चीज़ें इस तरह से रिजेक्ट होती हैं कि गहराई के अंदर ना कोई उसका माना हो सकता है, ना ही कोई उसका मफ़हूम हो सकता है। और हम देखेंगे कि किस तरह 14 सदियों पहले कुछ हक़ाइक़ कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे बयान कर दिए थे, और आज भी जो मॉडर्न साइंस है डिस्कवर करती है तो जो इंसान हैं वो हैरान रह जाते हैं कि 1400 साल पहले ना ही तो आबदोज़ें थी, और ना ही कोई मॉडर्न साइंस थी, और ना ही कुछ ऐसे आले थे जो ज़मीन की पैमाइश कर सकते। लेकिन 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली ये डिवाइन बुक कैसे वो चैलेंज कर सकती है, कैसे वो गैब की ख़बरें दे सकती है जो कि उस वक्त इम्पॉसिबल थे। क्योंकि आज भी सारे जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और अगर ये दावा करते हैं कि कुरान असातीरुल अव्वलीन है, तो फिर ये झूठे साबित होते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह के पास कोई ऐसा ग्रो नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह मक्का में थे तो वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, और जब रसूलुल्लाह मदीना की तरफ हिजरत करते हैं तो वहाँ पर भी उनका जो सामना होता है वो ज्यूश के साथ होता है, ना कि क्रिश्चियनिटी के साथ। तो जो डिवाइन बुक थी, फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने उनसे ये चीज़ें चुराई हैं। तो इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत से गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी पहली गेस्ट हैं मोहतरमा अतीका बशीर साहिबा, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनसे हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे कि इन्होंने कुरान पाक को पढ़ा, समझा, तो आज तक इन्होंने कुरान मजीद के क्या असरात जो कि इनकी ज़िंदगी पर मुरतब हुए, इन्होंने कैसा पाया, क्या फ़ील करती हैं आप? जी मोहतरमा अतीका साहिबा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की बहुत प्यारी किताब है, बहुत जामे किताब है, ज़िक्र भी है, नसीहत भी है,
اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. obviously اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے نام آخری وحی ہے، پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ہدایات رکھی ہیں، ذکر رکھی ہیں، نصیحتیں رکھی ہیں، اور تا قیامت لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اس کے اندر ہدایت موجود ہے اور رہے گی انشاءاللہ الرحمن. اور میری زندگی پہ اثر اگر آپ کہیں تو میں نے جو ہے وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے جس منزل پہ پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور مسلسل کرنی چاہیے. اور میرے دل میں تڑپ تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں قرآن پاک کو سمجھوں، پڑھوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کروں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا. میری زندگی کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں قرآن مجید کے کہ میں نے قرآن پاک کو جب پڑھا اور بہت سی ایسی آیات جو میرے اوپر مرتب، اور میں جب پڑھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو پڑھی ہوں اس کے اوپر عمل کروں. بالکل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے نا کہ یہ قرآن جو ہے صرف رٹا لگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری طرف واضح نصیحتیں کی گئی ہیں کہ اس کو ہم نے سمجھنا. اگر سمجھیں گے نہیں تو انسان کیسے ٹھہرائے جائیں گے؟ بالکل انسانیت کے لیول سے ہی گر جائیں گے پھر تو. بالکل ایسے ہی ہے. اور ویسے بھی اب قرآن پڑھنا اور قرآن کو پھر آگے پڑھانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، بدل کے رکھ دیا. اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ہے. بہت سے معجزات ایسے ہیں اور آج بھی ہمیں ملتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ ابتدائی دور میں مسلمان جو تھے ان کے اوپر انقلاب کس طرح سے برپا، ان کی زندگیاں کیسے بدل گئیں، چونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، قرآن ان کے اوپر اثر کرتا تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. مجھے یہاں پہ یاد آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اتنا رونے لگ جاتے تھے، اتنا کہ قرآن کا اتنا ان کے اوپر اثر ہوتا تھا. اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پہ جب جماعت کروا رہے تھے اور سورہ یوسف کی آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اس کے اوپر پہنچے، صحابی کہتے ہیں کہ آخری صف پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رونے کی آواز تھی، چیخیں تھیں، وہ بلند ہوئی تھی کہ قرآن اتنا اثر کرتا ہے ان پہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم پہ اثر نہیں کرتا ہے، ہمیں تبدیلیاں رونما نہیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جو معاشرہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہوئی ہیں تبھی تو ایسا ہوا ہے کہ ہم معاشرے میں جگہ جگہ یہ گندگی کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ انسانیت کے لیول سے اترتی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی، کیونکہ لوگ دین سے دور ہیں، بہت دور ہیں. انہوں نے اپنی ڈیوائن بک کو جیسے ہی اتنا اونچا کر دیا کہ وہاں پہ ہاتھ پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا. کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پیٹھ نہ ہو، کمر نہ ہو، جو ہے اس کی طرف جو ہے برابر اس کا لیول نہ ہو، اس کو اوتاکوں میں سجا دیا گیا. اور وہ ایسا سجایا گیا ہے کہ اب رمضان کے رمضان ہی مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو گرد ہے، اس کی جو ڈسٹ ہے وہ صاف ہوتی ہوگی. ایبسلیوٹلی. تو پھر یہ نسل کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ نسل کیسے سدھر سکتی ہے؟ دین سے دوری ہے، دین کے قریب کریں. پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. گھر میں جو ہے وہ والدین جب تک خود رول ماڈل نہیں نہ بنیں گے تب تک بچے جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جب بچوں نے اپنے والدین کو دیکھنا ہے، گھر میں پروپر انتظام ہے، بچوں کو قرآن کے قریب کیا جا رہا ہے، اور پھر مساجد میں باقاعدہ انتظام ہے، پیرنٹس باقاعدہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں، بچے قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کو قائم کرتے ہیں، مضبوطی قائم کرتے ہیں، تو ایبسلیوٹلی جب ربط قائم ہوگا تو قرآن کے ساتھ جو ہے قرآن کو سمجھیں گے، تدبر کریں گے، تو اوبیسلی حالات جو ہیں وہ چینج ہوں گے، تبدیلیاں آئیں گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی.
جی ناظرین، اب بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بہت شکریہ آپ کے پیشن کا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ نے، اور ان کو لائیو لینے سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. یہ ویلیویبل وہ پرسنالٹی ہے، آنریبل، جو کہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں ایکسپرٹ اور پازیٹیو سائیکالوجی میں ہیں، اور اسی طرح ہیڈ آف الہدا انٹرنیشنل. اور ان کو جوائن کرتے ہیں ہم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی بہت اچھا، اللہ کا شکر الحمدللہ. جی ڈاکٹر فریحہ صاحبہ، آپ سے ہم کویشچن کرنا چاہیں گے جو کہ ہماری آڈینس بھی ہمیں سن رہی ہے. کویشچن از دیٹ کہ قرآن کی تلاوت جو ہے انسانی دماغ پر جو مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، کیا سائنسی تحقیق بھی اس تصدیق کرتی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ویسے تو ایز اے بلیور، ایز اے مومن، ہمیں کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہوتی. ہمارا تو ایک 1400 سال سے تجربات بھی ایسے سامنے نظر آتے ہیں قرآن کے اثرات کے ذہنوں پر، دلوں پر، دماغوں پر، جسموں پر، صحت پر. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ دور ہے اس چیز کا کہ عین الیقین چاہیے ہوتا ہے، سینگ از بلیونگ کا دور ہے، تو ایک اس طرح کی کچھ سائیکو اسپرچل تھراپیوٹک بینیفٹس قرآن کے جو ہیں، ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کچھ اسٹڈیز کی جا رہی ہیں. اور 2021 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں باقاعدہ وہ جو آپ کی نیورو امیجنگ ٹیکنیکس ہیں نا، جیسے EEG یا MEG اور اسی طرح سے MRIs، تو ان سب کو استعمال کرتے ہوئے برین کی جو ایکٹیویٹی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اس میں 3 چیزیں جو ہے نا، ان کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا گیا. ابھی خیر پریلیمنری ہے، بنیادی ہی اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ سننا تلاوت کو، اور تلاوت کرنا، اور قرآن کا حفظ، یہ تینوں جو ہیں یہ ہمارے اندر ہماری جو نیورونز ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو الفا اور تھیٹا جو آسکیلیشنز ہیں، یعنی جو ویوز ہیں، ان کو یہ زیادہ پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ جو 2 ویوز ہیں یہ ہماری برین کو ریلیکس کرتے ہیں، اور ہماری پازیٹیو ایموشنز کو ذرا تھوڑا سا یعنی زیادہ وہ انکریز ہوتے ہیں پازیٹیو ایموشنز. اسی طرح سے یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ انٹیلیجنس کوشنٹ بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے جب انسان قرآن کو ریگولرلی سنتا ہے یا اس کی ریسیٹیشن کرتا ہے. اور پھر ایک اور بہت انٹرسٹنگ جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ویژول مینٹل امیجری بھی بڑھی لوگوں کی. ویژول مینٹل امیجری یعنی انسان سوچنے اور سمجھنے اور چیزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے یا امیجنیشن یا کریٹیوٹی، اس میں بھی انسان کا اضافہ ہوا، برین کی اس ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا. بہرحال ہیں تو یہ ابھی بہت ہی پریلیمنری، لیکن جیسے بلڈ پریشر اور ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز میں بھی کامنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوا قرآن کو سننے والوں کا. اور پھر بہت سی ایک پورا ایک چارٹ ایک ریسرچ میں دیا گیا کہ کون کون سی آیات سنائی گئیں جس میں سورہ رحمان کا ذکر بھی تھا. پھر اسی طرح سے جیسے ہم تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو جیسے ایک عرب اسکالر سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن میں ہر طرح کی صورتیں ہیں تو طب پر کوئی صورت نہیں ہے، میڈیسن پر، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے. تو ہمارے لیے تو آپ دیکھیے کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا دوسرا نام ہی سورہ شفا ہے، اور کیسی کیسی چیزیں ہیں جن کا وہ علاج کرتی ہے، سانپ کے کاٹے کا علاج تک، یعنی زہر کا علاج. اگر کسی کو سانپ کاٹے آپ اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں تو وہ اینٹیڈوٹ بھی دے سکتے ہیں، تو بس اتنی ہی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں وہ اس کو زائل کر سکتا ہو. تو یہ چیزیں ہمارے لیے پروون ہیں، اور پھر بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو عین الیقین چاہیے ان کے لیے پروو ہوتی چلی جا رہی ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا اگلا کویشچن آپ سے ہے کہ کیا کوئی ایتھیسٹ قرآن کو سن کر اس کی تاثیر کا انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں کر سکتے ہیں کہ تو جہاں پہ بات ہے
تو جب دلوں پہ پردہ پڑا ہو تو پھر تو انسان کر دیتا ہے. اب جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک حجاب، ایک پردہ. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ بیریئرز ہیں، یہ وہ مینٹل بلاکس ہیں کہ جو اس انسان کے آگے آ جاتے ہیں جب وہ قرآن سنتا ہے. انیشلی ہر کوئی موو ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سنے اور وہ موو نہ ہو. آپ دیکھیں کہ سب سے پکے کافر ابو جہل، اخنس بن شریک اور اس طرح کے لوگ جو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے اور ان کے اوپر اثر ہوتا تھا باقاعدہ، اور کانوں میں انگلیاں دے کے ٹھونس کے اور پھر وہ وہاں سے نکل جایا کرتے تھے اور اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے کہ دوبارہ نہیں آنا، اور ریزسٹ نہیں کر پاتے تھے اور نیکسٹ نائٹ پھر آ جاتے تھے. تو یہ جو انیشل ایک اثر ہے وہ ہر کسی پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان اپنے باعث اور اپنے دل پہ پڑے ہوئے پردے ہٹائے اور بغیر کسی تعصب کے قرآن کو پڑھے تو پھر قرآن اس کے پر اثر کرتا ہی کرتا ہے. ورنہ جو وہ مہر کی کیفیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اس کا تو کوئی حل جو ہے وہ انسان کے پاس بہرحال نہیں ہے. اس میں ایک ایتھیسٹ جو پھر مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں، ان کا نام پروفیسر جیفری لینگ، اور یہ کافی یعنی اب تو ان کی زندگی گزر گئی ہے ایز اے مسلمان، اور بہت یہ ایک قابل انسان ہے، میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے پھر بعد میں بہت سی کتابیں بھی لکھی. اپنا سارا جو سفر ہے کہ کس طرح ان کے اندر کشمکش ہوئی اور شروع، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو میں نے شروع کیا تھا اس کے اندر سے اعتراضات تلاش کرنے کے لیے، لیکن جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا تو کہتے ہیں کہ I started to read the Quran but the Quran was reading me. قرآن مجھے پڑھ رہا تھا. میں روز قرآن وہ کہتے ہیں کھولتا تھا اور میرے ذہن میں جو سوال ہوتا تھا سامنے اس کا جواب مجھے نظر آ جاتا تھا. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ قرآن مجھے پڑھ رہا ہے، میں قرآن کو نہیں پڑھ رہا. تو جب انسان اپنے تعصبات کو ہٹا کر قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ جو کوئی بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ کسی بھی آئیڈیالوجی اور نظریات کا ہو، تو قرآن اس کے اوپر اثر کرتا ہی کرتا ہے. اور یہ جو نتیجہ ہے یہ قرآن کو صرف سننے تک ہی محدود نہیں ہے، جتنا جتنا اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کیا جائے گا اتنا ہی یہ انسان کے اوپر اثر کرے گا، انسان کے ایمان کے اوپر اثر کرے گا. ڈاکٹر صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے ہی مدلل انہوں نے ہمارے کوسچنس کے آنسر کیے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوئی ہوگی. تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، عتیقہ صاحبہ کی طرف، ان سے سوال کرتے ہیں. جی عتیقہ صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید کا ابتدائی مسلمانوں پر کیا اثر ہوا تھا؟ ابتدائی مسلمانوں پہ اگر اثر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے اوپر اسلامی تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ ادھر سے امیہ بن خلف جو ہے وہ ظلم کرتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، اور ادھر سے ایمان اتنا زیادہ ہے کہ وہ احد کے نعرے جو ہیں بلند کیے جا رہے ہیں، اللہ کی تکبیرات بلند کیے جا رہے ہیں، اور لوگ سننے والے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں آپ پہ ظلم، جس طرح آپ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اسی طرح جو ہے امیہ آپ پہ زیادہ ظلم کرتا ہے، تو آپ آہستہ جو ہے وہ احد کے نعرے بلند کر لیں، آہستہ آواز میں کہہ لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سرور نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے لذت نہیں آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کا نام جو ہے وہ آہستہ آواز میں لوں. یہ ان کے اوپر اسلامی تعلیمات کا اثر تھا، قرآن کا اثر تھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. اس کے بعد اگر بات کروں میں حضرت بلال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کمال کا ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس طریقے سے نکلیں اپنے گھر سے، کس نیت کے ساتھ نکلیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ انہوں نے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آج
नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस्लाम का खात्मा कर देना, इस्लाम को जड़ से ख़त्म कर देना। जी। और रास्ते में जब जा रहे हैं और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले और उन्होंने कहा है उमर कहाँ जा रहे हो? तो फरमाने लगे कि मैं आज जो है वो इस्लाम को ख़त्म करने जा रहा हूँ, जड़ से ख़त्म कर देना मैंने, और नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका जो है वो सर कलम जो है वो करने जा रहा हूँ। फरमाने लगे कि आप जा रहे हैं तो पहले अपने घर वालों को तो देख लें जो इस्लाम ले आए हैं। बड़े तैश में थे, बड़े गुस्से में थे, जल्दी से गए, घोड़ा दौड़ाया और अपनी बहन के घर में पहुंच के जब वहाँ पे पहुँचे तो कुरान की आवाज़ें आ रही थी, कुरान की आवाज़ें बुलंद थी, और वहाँ पे बहन और साथ जो बहनोई हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं और हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको तालीमात दे रहे हैं। जब अंदर गए और देखा और मारने लग गए, हज़रत अपनी बहन को मारने लग गए, अपने जो बहनोई थी उनको मारने लग गए, और बहन कहने लगी कि उमर तुम अगर अपना कुफर नहीं छोड़ सकते हो तो तुम्हारे कुफर की वजह से मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती हूँ। कि इतना असर था, उनको मार पड़ी है, उनको मारे हैं उनके भाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुरान जो है कुरान नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं ये तालीमात नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती हूँ। और फिर उन्होंने कहा हज़रत उमर ने कि अच्छा फिर कौन सा जो है तुम ये कौन सी जो बातें हैं पढ़ रही हो, ज़रा मुझे तो पढ़ के सुनाओ। और उन्होंने सुबहान अल्लाह कुरान की तिलावत की, कुरान की जो आयात थी वो पढ़ के, सूरत जो है वो ताहा की आयात पढ़ी, और जब पढ़ी अल्लाह ताला ने दिल जो है वो मोम कर दिया, दिल बदल दिया। कुरान इतना असर किया, जब कुरान सुन रहे हैं और रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, और फिर अपने बहन और अपने बहनोई को साथ लिया, और जब साथ लेके गए और जब पहुँचे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, दारे अरकम में मौजूद थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है कि उमर अगर तो आप इस नीयत के साथ, गलत नीयत के साथ आए हैं तो इसी तरह वापस लौट जाएं, नहीं तो आपका जो है ना वो हमने तलवार के साथ सर कलम कर देना है। लेकिन अगर आप अच्छी नीयत के साथ आए हैं तो खुश आमदीद। उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ग़िलाफ़ काबा पकड़ के नबी पाक ने दुआ की थी कि या मुझे अमर बिन हशाम अल्लाह ताला दे दे, या फिर या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दे। तो अल्लाह ताला अमर बिन हशाम जो अबू जहल के नाम से याद किया जाता, तो फिर अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब जो थे वो दे दिए। और सुबहान अल्लाह, इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जो बंदा अल्लाह का प्यारा होता है, महबूब तरीन होता है, वो अगर पूरे मान के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उसकी दुआ भी ज़रूर सुनता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु फिर दुआ करें और अल्लाह ताला किस तरह से रद्द कर सकते थे। बिल्कुल। और इस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। कुरान इतना असर किया, इतना असर किया कि ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। जी बिल्कुल, जब हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को स्टडी करते हैं ना, स्पेशली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो नाज़रीन रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक़्त मुसलमानों के क्या हालात थे। उस वक़्त सबसे कमज़ोर तरीन तबका ये मुसलमानों का था। इवन इनको बैतुल्लाह के सहन के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तक नहीं थी और दार अरकम के अंदर छुप कर इबादत की जाती थी। लेकिन जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को कबूल करते हैं तो अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाल लेते हैं और इस्लाम को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और कहते हैं कि अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब बैतुल्लाह के सहन में इबादत की जाएगी। तो जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये थी मुसलमानों की वैल्यूज़। और आज मुसलमान देख लें क्या हो रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी इल्हामी किताब को जैसे समझने का हक़ था समझा ही नहीं है। अगर आप देखें तो जो मगरिबी कौम है उन लोगों ने कुरान से सर्च करके, कुरान पे तहकीक करके उन्होंने तरक्कियाँ हासिल कर ली, वो आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल वो आगे निकल चुके हैं। हमारे जितने सब्जेक्ट है ना वो कुरान से निकले हैं, उन्होंने निकाले हैं। लेकिन हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने अपने कुरान किताब को जो है वो सिर्फ उसका अदब जो कुरान का है उसका अदब सिर्फ यही समझा है कि उसको हमने गुलाफ करना है, गुलाफ ऊपर चढ़ाना है और उसको चढ़ा के गुलाफ करके और हमने ऊपर जो है वो घर का जो ऊंचा कोना है उसके ऊपर हमने सजा देना। जी। तो कुरान की असल बेदबी जो है वो ये है कि आप उसको पढ़ते नहीं। जी नाज़रीन, अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।
ویلکم بیک ناظرین، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور بڑے پیشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی ناظرین، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک زندہ اور جاوید مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی. اور یہ اگزامپل جو ہے ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے آئی تھنک سو کہ کافی ہوگی جو اسلام کے اوپر آبجیکشنس لگاتے ہیں. جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ سائنس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری ڈیوائن بک کے اندر ایک پیش گوئی کی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے، جس کے اندر رومیوں کے مغلوب ہونے کی اور اگین ان کا دوبارہ سے وہ غلبہ جو حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی. آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت کا انسان نہ کوئی آبدوز کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کو یہ پتہ تھا کہ کوئی ایک ایسا آلہ بھی ہے جو کہ زمین کی پیمائش کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ روم میں کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا زمین کے نچلی سطح پر. اب یہ جو ادنی الارض ہے، کیا آپ نے کبھی اس پہ غور و فکر کی ہے کہ نچلی سطح زمین کی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو جب آج کی ماڈرن سائنس اس پر ریسرچ کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، لاجواب ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک نے جو پیش گوئی کی تھی سب سے پہلے تو وہ بتا دیں کہ روم مغلوب ہوتا ہے. اور اگین اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مغلوب قوم کو ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ آج تم مغلوب ہو، 3 سے 9 سال کا عرصہ لگے گا، پھر تم غالب آ جاؤ گے. تو رومیوں کی جو ہے جنگ ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ، اور آپ جیسے کہ جانتے ہو ایرانی وہ لوگ تھے جو آگ پرست تھے. تو اس کے بعد رومیوں کا دوبارہ سے اسٹیبل ہونا، کھڑے ہونا، اپنے وقار کو بحال کرنا اور دوبارہ سے غلبہ حاصل کرنا امپاسبل تھا. لیکن قرآن پاک نے یہ بولا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو انہوں نے پیشگوئی کر دی تھی یہ بالکل ایز اٹ از پوری ہوتی ہے 622 سے 628 ایڈیز کے اندر، کہ جس میں رومی جو ہیں جو کہ امپاسبل ہو چکا تھا کہ دوبارہ سے یہ مغلوبیت سے نکل کے غلبہ حاصل کر لیں گی. تو بالکل وہ پہلے غلبہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ماڈرن سائنس جو ہے جب ریسرچ کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ جو ادنی الارضی کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ زمین کی نچلی سطح، تو آج کی ماڈرن سائنس جب پیمائش کرتی ہے نا تو یہ جنگ جو ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ یہ ڈیڈ سی پہ ہوئی تھی، جو کہ 430 ملی میٹر جو ہے 430 میٹر نچلی سطح پر ہوئی تھی. زمین کے اوپر والی سطح سے نیچے والی سطح کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ وہ لفظ تھا جب یہ آلے پیمائش والے ایجاد نہیں ہوئے تھے، لیکن قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے والے انسان کو کہا جس کی نہ کوئی ریسرچ تھی نہ ہی کوئی غور و فکر تھا. تو دیکھیے کیا سائنس قرآن سے جنم لے رہی ہے یا پھر جو ہے قرآن کے اندر سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جبکہ آج بھی آپ کو یہ چیز ماننی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے ہم انسانوں سے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، تم نصیحتیں حاصل کیوں نہیں کرتے ہو، تو تب سائنس جنم لیتی ہے، تب ریسرچ ہوتی ہیں. جو بھی چیزیں اس ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دی تھیں یا بتا دی تھی، پیش گوئی تھی، بشارت تھی، وہ ایز اٹ از آج تک پوری ہو رہی ہیں. تو یہ ہے وہ قرآن پاک کی حقانیت. جو اس پر آبجیکشن لگاتے ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنی ذات کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نامکمل انسان کا کانشینس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی ہماری گیسٹ عائشہ استخار صاحبہ. جی عائشہ، آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی بہترین گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ بابرکت مہینہ دوبارہ لے کر آئے، اور اللہ آگے بھی انشاءاللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اور قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بہترین کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عتیقہ صاحبہ، آپ مجھے جو ہے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، کیا
ان کا کوئی شعور کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو قرآن پاک کے اندر زندہ جاوید معجزات ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اگر ہم کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس کا شعور بحال ہوتا ہے, وہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے, اس میں راحت سکون اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی جو اسلام کے اوپر یا قرآن پاک کے اوپر, ہماری ڈیوائن بک کے اوپر آبجیکشنس لے کر آتے ہیں؟ کہ یہ کتاب ان کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں کرتی ہے؟ اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے نا, وہ پھر چاہے اس کو پڑھیں جو بھی کریں, وہ چاہتے, عرب کے جو لوگ تھے وہ بھی اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی ضد تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو کرسی ہے یہ ہم سے چلی جائے گی, جو ہماری خلافت ہے وہ ہمارے پاس سے چلی جائے گی, اور پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ضد میں انہوں نے اسلام کی مخالفت کی, قرآن مجید کی مخالفت کی. مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے ایتھیسٹ ہیں اپنے انہی آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اور ظاہری بات ہے جب دلوں کے اوپر مہر لگی ہو تو وہ پھر اس چیز کو انسان نہ, آنکھیں بھی بند ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ اور نہیں, کان ہیں تو وہ سن نہیں رہے ہیں, دل ہیں تو وہ بند ہیں, ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے, تو اس چیز پہ جو ہے وہ آگے نہیں چلتے ہیں, کوشش نہیں کرتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب تک انسان خود نہیں چاہتا ہے اپنی حالت کو بدلنا, تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان خود کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. یعنی کہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلی جا سکتی جب تک وہ اپنی حالت کے لیے خود غور و فکر نہیں کرے یا اسے علامہ اقبال بدلنے کا کے لیے شعر کوشش بھی ہے, نہیں کرے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا یا آپ بدلنے کا. بالکل ایسا ہی ہے. جی عتیقہ صاحبہ, انسانوں پر تو اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں, کیا کوئی انسانوں کے علاوہ بھی مخلوق تھی کہ جس پر قرآن پاک کا کوئی اثر ہوا ہو؟ ایبسلیوٹلی, جنوں پر جو ہے وہ, جنوں کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میرے مطالعے میں یہ چیز آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز پہ ایفیکٹ کرتا ہے, ہر چیز پہ ایفیکٹ کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اگر جنوں کی بات کی جائے تو قرآن میں آتا ہے کہ جنوں کی جماعت جنہوں نے قرآن کو سنا اور ان پہ قرآن اتنا اثر کیا کہ وہ ایمان لے آئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن وہی ہے. جب انہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے کہا کہ وہی کتاب ہے جس کی تلاش میں, جس کی ہدایت میں جو ہے وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم اس کو چاہ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ ہمیں دکھا دیے. اور پھر وہ جو جن تھے وہ اپنے قبیلے کے پاس, اپنے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے اسلام کی تبلیغ کی, اور جن جو تھے وہ ایمان لے آئے. اور یہاں پہ بات جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ جنوں نے قرآن سنا ہے اور جنوں کے دل بدل گئے, جن ایمان لے آئے, لیکن آج انسان جو ہیں وہ قرآن سنتے بھی ہیں لیکن ان کے دلوں پہ اترتا نہیں ہے. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج یہ ثبوت ہے, یہ سامنے ہے بات, اثر نہیں کر رہا, بالکل اثر نہیں کر رہا ہے. اور اسی طرح بالکل میرے پڑھنے میں یہ آ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ قرآن پڑھتی تھی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, وہ اتنا رویا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ اگر فرشتوں کی بات کی جائے تو فرشتے قرآن صحابہ اکرام پڑھتے تھے اور اتنے خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے کہ آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے. اور پڑھنے میں یہ چیز بھی آئی ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے قرآن بھی سننے آیا کرتے تھے, اور جب صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے اور فرشتے قرآن سن کے رویا بھی کرتے تھے کہ کتنے خوبصورت انداز سے اور کتنے لگن کے ساتھ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اس میں بہت سے واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر 2 صحابہ کرام کی, ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ دشمن کا پہرا دینا ہے.
تو پہلی جو ہے رات کا آدھا حصہ جو تھا وہ ڈیوٹی لگی پہلے صحابی مہاجر کی، غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی ڈیوٹی لگی، اور دوسرے جو صحابی تھے انصاری صحابی تھے وہ غالباً نعمان بن بشر تھے، اور میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرے خیال میں غالباً یہی صحابی تھے۔ تو ان کی ڈیوٹی لگی، پہلے صحابی کی جب ڈیوٹی لگی جو مہاجر صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہیں اور کھڑے ہو جی کے عتیقہ صاحبہ ہم آپ کو ریجوائن کرتے ہیں، ابھی ہمیں جو ہے لائیو ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے، میں چاہوں گی کہ ان کو ہم لائیو لے لیں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جی ناظرین، ہمیں اس ٹائم جو جوائن کیا ہے وہ مسز شیخ عابد صاحبہ ہیں، میم عارفہ صدیقہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست موضوع ہے اور بڑی ہی جامع اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ، یہ پیغام کا ہی حاصل ہے کہ اگر اس طرح کے موضوعوں کو لے کے چلنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے تاثیر پہ تو آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر نے کیسے کیسے سخت دل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے، حضرت عمر کس کیفیت میں آئے اور قرآن پاک کی چند آیات سننے کے بعد حضرت عمر کی کیا کیفیت ہو گئی۔ اور ابھی بھی آپ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کو واقعی دل سے سنا جاتا ہے تو اس کی تاثیر انسان کے رمے رمے میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کی تاثیر انسان کے خون کے ساتھ وہ سرایت کر گئی ہوتی ہے، اتنی اس کی تاثیر ہے۔ اس کو میں کہتی ہوں الفاظ میں بیان کیا جیسے احساسات کو نہیں جا سکتا قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے تاثیر۔ اور آج تک سائنس اگر اسی چیز پہ تحقیق کر رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف نظریات کے ساتھ، لیکن اللہ کی یہ ایسا معجزہ ہے، اللہ کی اس میں ایسی، یہ اللہ کی ایسی کلام ہے جس میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکال سکے کہ جس کو وہ کوشچن کر سکے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ پرفیکٹ اور اتنا اللہ کا کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کی وہ کمی بیشی نہیں کہیں بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے۔ جی، یعنی کہ ریفارمیشن کی تو بالکل گنجائش باقی ہر طرح کی، جس طرح کی بھی انہوں نے کوشش کی کہ اگر کوئی بھی کہیں بھی کوئی ایسا ایک زیر زبر ایک لفظ بھی جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے یا اس میں نعوذ باللہ کوئی چیز اس طرح سے ہے، وہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں سوچتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ پہلے بڑی ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ دم کرنے سے، ہم صحابہ کے ماشاءاللہ سے واقعات موجود ہیں جب قرآن پاک کا سورہ فاتحہ کا دم کرنے سے صحابیوں کا ایک گروہ آ رہا تھا سفر پہ، انہوں نے رستے میں کسی سردار کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، اس کو دم کیا، اس کو شفا ہو گئی، انہوں نے ان کو انعام کے طور پر، معاوضے کے طور پر بکریاں دی، اور یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہم اس کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو اس میں میرا بھی حصہ دو۔ اور یہ اتنی مطلب اس کی تاثیر تھی کہ وہ ان کو شفا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس طرح سے رائج نہیں رہا جس طرح آج سے کوئی 50 سال پہلے دم کرنا، دم سے شفا ہو جانا۔ آج نہ کسی کو دم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ کسی کو شفا ہوتی ہے۔ جی، اس بات پہ بھی میں سوچ رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے، جیسے کسی وائر کو زنگ لگ جائے تو اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا نا، اسی طرح سے جب آج کل وہ جو دم کرنے والا ہے یا جو کروانے والا ہے ان کے بھی دل میں کوئی زنگ یا کوئی
कमी बेशी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो उस तरह से पढ़ना असर नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल पॉइंट है। वो नहीं हो सकता कि कुरान पाक में की उस दम में असर नहीं, उसमें है, लेकिन वो जो बॉडी वो कर रहे हैं या जिसके ऊपर किया जा रहा है उसमें इतनी क्वालिटी नहीं रही कि वो उसकी तासीर को कैच करे, वो उसकी तासीर को अपने अंदर जज करे ताकि उसके असरात हासिल हो। वरना आज भी अगर आप हकीकतन दिलो जान से कुरान पाक को सुन रहे हैं तो आप ये फील करेंगे कि उसकी तासीर को आपकी रूह में उतर रही है, उसको आप बयान अल्फाज में नहीं कर सकते, वो महसूस कर, जैसे आप ममता को बयान नहीं कर सकते, जैसे मुख्तलिफ शदीद किस्म की ये चीज भी आप बयान नहीं कर सकते, इतनी इसकी तासीर है, इसमें कोई शक नहीं। और माशाअल्लाह से जैसे जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शहद के बारे में बताया, शहद भी शिफा है, और शहद के भी आज साइंस आपको डे बाय डे मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात में ये चीज़ें प्रूव कर रहे हैं कि इन चीज़ों में शिफा है। इनमें कहीं भी वो कभी भी ये नहीं निकाल सकते कि नहीं। जमजम का आप देख ले, सारी दुनिया में तहकीक हुई, लेकिन हर दफ़ा कोई नई से नई उसकी खूबी सामने आई, कहीं भी कोई भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सका कि ये कोई इसमें। तो अल्लाह ताला हमें इसके मजीद समरात समेटने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें इसमें मजीद जो इंसान इसके अंदर उतरता है ना, उसके अंदर इसकी तासीर उतरती है। बिल्कुल जितना अगर आप ऊपर से नाजरा भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको असर कर रहा है, अगर आप समझ के भी पढ़ रहे हो आपको असर कर रहा है। मैं आजकल देखती हूँ कि बाज़ दफ़ा बड़ा जोर देते हैं कि जी आप कुरान पाक को जरूर समझ के पढ़ें तो वो आपको फायदा देगा। जी। मैं कहती हूँ हालांकि जैसे हुरूफ मुक़त्तिआत है, इनका तर्जमा तो अल्लाह के नबी के अलावा किसी को नहीं पता कि इनका तर्जमा क्या है, लेकिन फिर भी आपने फरमाया अलिफ पे 10 नेकियां, लाम पे 10 नेकियां, मीम के समझे बगैर भी पढ़ रहे हो तो वो खजाना ही खजाना है। जी बिल्कुल। इसकी तासीर आपको फिर भी हासिल हो रही है, इसका समर आपको फिर भी मिल रहा है। इसलिए जितना इसको अपनी जिंदगी में आप शामिल करेंगे, समझने में भी, नाफिज करने में भी, तिलावत करने में भी। अब रमज़ान जो है ये कुरान पाक की तिलावत बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़, तो ये इसकी तासीर महसूस करने की चीज़ है। अपने अंदर के जंग को साफ कर ले ताकि आप इसकी तासीर को अंदर उतार सकें, ये आपकी रूह में उतर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर की बुग़्ज़, हसद, मुख्तलिफ किस्म के कीने और मुख्तलिफ जो ऐसे जज्बात हैं जो अल्लाह को नहीं पसंद, कोई ऐसा कबीरा गुनाह है, उन चीज़ों को अपने आप से दूर करें ताकि हकीकतन आपको कुरान मजीद की जो तासीर है वो आपकी रूह में उतरे। जी। और माशाल्लाह से कुरान पर मैं ये हकीकतन कहती हूँ, अगर आप ये आज के भी दौर में जितना भी कोई काविश करे, सारे माँ बाप अपनी औलाद की बेहतरी के लिए दुनियावी मुख्तलिफ मामलात में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उतना किसी चीज का असर नहीं होता जितना अगर आप कुरान पाक को साथ लेके चल रहे हैं तो वो जो आपके लिए एक ढाल है, वो जो एक आपका मुआवन है, वो आपको ऐसे जैसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास मदद गैबी आपके साथ शामिल हो जाती है। जी मैम आरिफा साहिबा, मैं जो है एक चीज़ नोट करी थी कि जैसे कुरान पाक का दावा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में शिफा रखी है, तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इंसानी रूहें हैं जो कि इनका फिज़िकल रिलेशन से हट के जो इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेशन है, क्या इनको रूहानी तस्कीन भी हासिल होती है? क्या उनके लिए ये भी शिफा है? जैसे कि लोगों को आज देख रहे हैं कि इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके साथ बड़े नफ्सियाती इश्यूज चल रहे हैं, क्या उनके लिए कुरान आज के वक्त में शिफा बन सकता है? बेशक बेशक बेशक, आज के वक्त में ही मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जरूरत है। जितने ये डिप्रेशन का आज का एक
ہوا سا نکل گیا ہوا ہے کہ ڈپریشن ایک بلا ہے. ڈپریشن انسان کے اندر کا ایک نفسیاتی خالہ ہے. اگر آپ اس کو قرآن پاک کی تلاوت، میں نے ابھی جو یہی بات کہی کہ قرآن پاک کو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر دفعہ ہر بار آپ نے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی زبان نہیں عربی. ہم میں سے 95% لوگ جو ہیں بالکل صحیح مطلب ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے، لیکن اگر وہ اس طرح سے بھی دل سے پڑھیں گے تو ان کو ایک روحانی تسکین تو لازم حاصل ہوگی. ان کی روح کو ایک تسکین، ان کو نفسیاتی مسائل، ان کے جسمانی مسائل، فزیکل مسائل بھی حل ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو اثر نہیں مل رہا، جی الا یہ کہ آپ کے اندر کوئی ایسی قباحت ہے جو وہ قرآن کو آپ کے اندر اترنے نہیں دے رہی. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ قرآن پاک کی وہ تلاوت یا قرآن پاک کا سننا، کرنا اور سننا دونوں میں بہت تاثیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ تاثیر نہیں مل رہی. ہاں اگر کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ کو لگتا ہے کہ وقتی طور پہ اثر نہیں کر رہا تو اس کو ضرور ڈھونڈیں کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے. ایگزیکٹلی جیسے کہ یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ جیسے کہ یہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے اور یہیں سے بہت سارے لوگوں کے نئے سفر بھی شروع ہوتے ہیں، ان کا ایمان جو کم ہو جاتا ہے تو وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی انکریز ہوتا ہے نا ان کا یہ لیول بھی. تو میں یہ آج کے پروگرام کے توسط سے ان سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے میڈیٹیشن کا مہینہ ہے، یہ ڈیووشن کا مہینہ ہے، یہ اسپرچولیٹی کا اس سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے. تو آج آپ کو جو ہے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو مہینہ ہے اس میں میڈیٹیشن کریے. آپ کہاں غلط ہیں؟ اگر آپ کو واقعی ہی سکون چاہیے، آپ کو اپنا ذہنی سکون چاہیے، روحانی سکون اور ہر طرح سے نفسیاتی جتنے بھی آپ کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں آپ ان سے نکلنا چاہتے ہو، اچھی طرح سے سروائیو کرنا چاہتے ہو سوسائٹی میں، تو میڈیٹیشن کریے. یہ مہینہ بہت زبردست ہے. اب تو آپ کے پاس یہ اعتراض بھی نہیں ہے کہ شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے یا وسواس ڈال رہا ہے. جی جی محترمہ آپ اگر آج کل کے ماحول حالات میں کہتی ہوں اگر رمضان میں انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے نا تو اس میں بھی بڑا حصہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں قرآن پاک زیادہ سن رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی حوالے سے اس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے اندر بھی ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے، وہ نیکی کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ روحانی اس کو فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف ہمارے لوگوں کی آج کل کے دور میں خصوصاً اور وہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے. ہم خالی ذہن، خالی دل، خالی دماغ کے ساتھ سارا دن دنیا داری کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، جس وجہ سے ہم ایک افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارا فائدہ اور نقصان کس میں ہے. اگر ہم ہر چیز میں بیلنس ہو کے قرآن پاک کے ساتھ جڑتے چلے تو یہ ہدایت ہی ہے، یہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کا پلو پکڑنا پڑے گا، اس کو کہیں نہ کہیں سے ساتھ ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کے اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ چیز گائیڈ لائن بڑی اچھی دینے والے ہیں تاکہ ان ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہمیشہ آپ کی تربیت فرد واحد کی کام نہیں کرتی. بالکل سب سے زیادہ کام تب کرتا ہے جب آپ ایک تو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ایک اپنے بچے کا جوڑیں، اور دوسرا آپ اپنے بچے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا میں یہ شامل رکھیں کہ وہ قرآن پاک سے جڑے رہیں گے تو وہ راہ راست پر رہیں گے. اگر وہ قرآن سے اور دین سے دور ہوں گے تو وہ راہ راست سے دور ہو جائیں گے. یہ اصلاح، یہ رستہ دکھانا، یہ بات سمجھانا آج کے دور میں میرا خیال ہے پہلے سب ادوار سے زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ آج دن بہ دن اس طرح کے فتنے، اس طرح کے حالات، اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ بچوں کے لیے وہ سوشل میڈیا سے
اصلی گائیڈ لائن لینا بہت مشکل ہو گیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں 10 رستے ہیں, 10 میں سے ٹھیک کون سا ہے. تو ایک سیدھی سی بات بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کو گائیڈ لائن لینی ہی قرآن مجید سے ہے. آپ کو گائیڈ لائن لینی ہی ہر حال میں اللہ کے دین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید راہ راست دکھانے والا ہے. اگر آپ ناظرہ بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا. جی میم عارفہ پڑھیں صاحبہ, ضرور. کیا قرآن مجید کے آپ کی پرسنل لائف پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ, جیسے کہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے, تو کیا آپ کی زندگی پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا کرم اور احسان. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو ایک چیز تو بالکل یہ کیلکولیٹڈ ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ کو زندگی میں جیسے 2 اور 2 4 ہیں, اگر آپ نے یہ چیز اپنی لائف پہ اپلائی کرنی ہے نا, تو آپ قرآن مجید سے جڑ کے دیکھیں. اللہ انسان کو اتنی رفتوں سے نوازتا ہے نا کہ آپ کی توقع نہیں ہوتی, کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ انسان کو وہ دن بدن, ڈے بائی ڈے آپ کو رفتہ رفتہ خود ہی اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک سے جڑ گئے ہیں کسی بھی حوالے سے, اللہ آپ کو اتنی عزتوں, اتنی عنایتوں, دنیاوی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی آپ کو دن بدن اتنی رفتیں عطا کرتا ہے. انسان چاہے جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں دنیا کی, لیکن جو عزت اور جو آپ کو فرحت, جو آپ کو تسکین, جو آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے نا, وہ آپ محسوس ہی تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ملے گی. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حافظ قرآن ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتا جائے اور جنت کی منزلیں طے کرتا جائے, لیکن یہ اگر آپ قرآن دنیا میں بھی دیکھیں نا, تو یہ آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں اور آپ عزتوں کی منزلیں طے کرتے جائیں. اگر آپ قرآن پاک دل سے پڑھ رہے ہیں تو آپ دن بدن آپ ہر لمحہ ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ رفت, اس کے کلام کے ساتھ جڑ رہے ہو, تو وہ آپ کو کبھی نیچا نہیں ہونے دے گا. وہ آپ کو لہجہ بہ لہجہ آپ کو اوپر رفتوں پہ لے کے جا رہا ہے. بالکل, یہ قرآن کا بھی دعویٰ ہے. انشاءاللہ کبھی بھی کوئی قرآن پاک سے جڑنے والا ناکام نہیں ہو سکتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ انشاءاللہ اس رب کا سچا کلام ہے. یہ انسان کو رفتوں سے جوڑنے والا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کے دور کی سب سے بڑی ایک قباحت یا کمی یا ایک جو جس کی ضرورت ہے, قابل غور چیز یہ ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ, تاکہ آنے والے جو بھی فتنے ہیں اس سے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں اور آنے والے دنوں کی مصیبتوں سے آپ لوگ بچ سکے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے حفاظت کے حصار میں آ جاتے ہیں, آپ اس میں رہتے ہیں, اور آپ کو ہدایت قرآن پاک خود ہی پکڑ کے لے جاتا ہے. لیکن اس سے جڑنا ضروری ہے. اگر آپ جڑیں گے نہیں تو آپ کو ظاہر ہے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے. تو اس میں میں آپ سمجھتی ہوں آپ کا ماشاءاللہ سے یہ پروگرام, اس طرح کے مختلف جو بھی سیشن ہوتے ہیں وہ جو گائیڈ لائن بڑی اچھی دیتے ہیں ماؤں کے لیے. مزید بھی اس پہ کام ہونا چاہیے. خواتین کو کافی زیادہ ضرورت ہے آج کے ماحول اور حالات میں کہ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے, کہ آج کے بچوں کو, آج کے دور کے بچوں کو, نوجوانوں کو, ٹین ایجرز کو کس طرح سے گائیڈ لائن دینی ہے, کیونکہ ایک بڑا آج والا دور بڑا ٹف ٹائم ہے. ٹف ٹائم ہے مدرس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے, کیونکہ ان کے لیے آسان نہیں آج کے بچوں کو نفسیات, ان کی نفسیات کو ڈیل کرنا, ان کو لے کے ساتھ چلنا. آج کا بچہ بڑا مشکل بچے ہیں, ان کے مزاج, ان کے موڈ سوئنگ, ان کی ہیبٹ, ان کا کھانا, ان کا ماحول, ہر چیز چینج ہو گئی ہے. جی اس میں قرآن پاک کا پڑھنا, قرآن پاک سے دم کرنا, قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا, ہر طرح سے ناظرہ بھی, سمجھنا بھی, ویسے بھی دم کرنا, دن رات میں آنے جانے میں اپنی زندگی میں شامل رکھنا. سجانا بند کر دیں قرآن پاک کو, الماریوں میں پڑا ہوا نہیں یہ آپ کے کام آئے گا, یہ پڑھنا پڑھانا آپ کے کام آئے گا, وہی کام آ رہا ہے. آج کل زیادہ رائج یہ ہو گیا کہ سجا کے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ اتنی تعظیم
کی کہ اس کو اوپر سے اوپر کر دیا. جی جہاں بہت آپ کا شکریہ ہاتھ نہیں میم پہنچ- عارفہ صاحبہ آپ کا. بارک اللہ وحیک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ انسپائرڈ ہوئی ہوں آپ کی قرآن سے محبت کو دیکھ کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسا جذبہ دے کہ آپ اس ٹائم آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اس قابل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت نکالا. تو ہم سبھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چینل کا بھی جی شکریہ کہ آپ لوگ اس چیز میں مجھے شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. تو ہماری بھی چھوٹی تھوڑی خواہشوں کو اللہ اپنی جناب میں زیادہ کر کے قبول کرے اور اس کے لیے ہمیں جزائے خیر سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ بارک اللہ. جی عتیقہ صاحبہ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، ریکنٹینیو کر رہے ہیں جہاں سے ہماری بات جو ہے ادھوری رہ گئی تھی. جی بالکل. واقعہ چل رہا تھا ہمارا اسی بارے میں، قرآن مجید کا صحابہ اکرام سے شغف کتنا تھا، محبت کتنی تھی. اور اس سے پہلے عارفہ صاحبہ نے بات کی ہے، بہت پیاری بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جو ہے وہ نگہبان ہے، اللہ نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام کی جہاں پہ بات آ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ذمہ داری لگائی. اور ایک صحابی جو تھے ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے رات کا پہلا جو حصہ ہے نا وہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ اتنی دیر جو ہے آرام فرمائیں گے. اور دوسرا جب رات کا حصہ ہوگا پھر جو سوئے ہوں گے صحابی وہ اٹھیں گے اور وہ دیں گے پہرا، اور پہلے صحابی جو ہیں وہ آرام فرمائیں گے. جی اب پہلی جو ڈیوٹی تھی وہ مہاجر صحابی حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی، اور انہوں نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز میں جب کھڑے ہوئے تو سورت الکہف کی آیات جو ہیں انہوں نے تلاوت کرنا شروع کر دی. جی اور جب تلاوت کرنا شروع کر دی اور ادھر سے دشمن نے دیکھا اور دشمن نے وار کرنے شروع کر دیے. آپ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن وار کر رہا ہے، تیر مار رہا ہے اور خون جو ہے وہ جسم سے نکل رہا ہے. دشمن نے ایک تیر لگایا، دوسرا تیر مارا، تیسرا مارا ہے، اور نماز کی کیفیت میں ہی تلاوت کر رہے ہیں اور تیر نکال کے پھینکے جا رہے ہیں، بار بار پھینکی جا رہے ہیں. جتنے ان کی طرف تیر برس رہے ہیں وہ نکالیں کہ اپنی جو ہے نماز کا اختتام نہیں کر رہے، اس کو مکمل نہیں کر رہے ہیں، کہ ان کو اتنا جو ہے وہ لذت مل رہی ہے، اتنا سرور مل رہا ہے. پھر ان قریب ان کو ایسے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو مقصد جس مقصد کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے وہ فوت نہ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جلدی سے جو ہے اپنی نماز کو مکمل کیا سکون کے ساتھ، جو ان کی صورت انہوں نے سٹارٹ کی تھی. اور جب ان کو لگا کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور ساتھ والے ساتھی جو ساتھ والے صحابی تھے، دوست تھے، ان کو اٹھایا. اور جب انہوں نے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں ہے، دشمن آپ پہ وار کر رہا ہے اور آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں نے نماز شروع کی تھی اور نماز میں نے سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی تھی، اور مجھے اللہ کا قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ میرا دل نے کیا ہے اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ جو ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری لگائی ہے وہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے، تو میں جو ہے وہ یاسر قرآن پڑھتا جاتا اور اسی حالت میں ہی میری وفات ہو جاتی اور میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا. جی عتیقہ صاحبہ ابھی ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں فدا صاحبہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت رحمت و برکت والا ہمارا رمضان گزر رہا ہے. الحمدللہ. اور آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو پھر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو ہمارے بیچ میں بٹھا رکھا ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور میں بیسیکلی مس عتیقہ کی طالب علم ہوں اور ان سے میں نے قرآن پاک سیکھا ہے، ان کی تفسیر سیکھی ہے. اچھا تو میں آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان کو ہمیں اسکرین پر دیکھ کر، تاکہ ہم سب لوگ ان کو دیکھ سکیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. جی تو
मैं जी आपके साथ जी फिदा साहिबा, हमारे साथ आपकी जो उस्ताद हैं अतीका साहिबा हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। आप उनके साथ बराह रास्त बात कर सकती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहती हैं, तो आप उनसे बराह रास्त पूछ लीजिए। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फिदा। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस रमज़ान में हमें जो हमारे दीन के बड़े बड़े वाक़यात हैं, आप उनको भी अपने प्रोग्राम में कास्ट करें, ताकि हम लोगों को ना वो सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और इंस्पायरेशन अगर आप जी मतलब इंस्पायर होती हैं आप वाकयात जी सुन के? जी मेरे हमारे घर पे जो बच्चे हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है उन वाक़यात को सुनना। तो ये है कि फिर बच्चे भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों को सुनने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। और वैसे भी बच्चों के लिए जो है पैगाम टीवी चैनल ने कार्टून जो हैं इस्लामिक कार्टून उनका आगाज़ किया हुआ है, वो चल रहे हैं, तो बच्चों को जो है उन दिखाएं, और इससे जो है बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत होगी। जी जी फिदा साहिबा, आप जैसे कि पैगाम टीवी के प्रोग्राम्स जो हैं वो देखती रहती हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही देखूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप प्रोग्राम देखते हैं ना, तो आपका ईमान रोज़ रोज़ बिल्कुल नए जज्बे से आप ना जागते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे प्रोग्राम से हमारे घर वाले सब बच्चे वगैरह बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों को देखने जी में। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन नाज़रीन। अभी हमें लाइव कॉल पे ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही नामवर शख्सियत और बहुत ही मोतबर शख्सियत आपा रज़िया साहिबा ने, जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगी। ये उन साहब की साहबजादी हैं जो कि हाफिज़ अब्दुर्रहमान कैलानी हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपा जी अपने अदारे इस्लामिक इंस्टीट्यूट की चेयरमैन हैं और माशाल्लाह से ये 40 हुफ़ाज़े कराम की माँ हैं, और इनका ताल्लुक़ कैलानी और रोपड़ी दो मस्जिद घरानों से है। आपके वालिद साहब जो हैं वो मुफस्सिर कुरान भी हैं और इसके साथ साथ कातिब कुरान भी हैं। आज तक माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया में जिस कुरान को छाप के यानी उसके प्रिंट निकाल के बर्रे सगीर के अंदर तकसीम किए जाते हैं, वो आप ही के वालिद ग्रामी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आपा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपा जी आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से दौरा कुरान करा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। जी आपा जी उसके अलावा आपका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रमज़ान करीम के अंदर जो रोज़े वगैरह रख रहे हैं उसके हवाले से कैसा जा रहा है? क्या रोज़े के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशन में, इन सारी चीज़ों में जो है आपका कैसा वो लेवल रहता है? आप क्या फील करती हैं? अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर शयातीन को कैद किया होता है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल जहन्नुम के दरवाजे बंद होते हैं, जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। बिल्कुल हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी चीजें एक माहौल बना देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। माहौल के अंदर फिर नेकी करनी आसान हो जाती जी अल्लाह के फजलो करम से। बिल्कुल ऐसे ही है। जी आपा जी, जैसे कि प्रेजेंट एरा में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और इसी तरह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी अपने पीक पे है, तो क्या जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन जो है कि क्या AI कुरान पाक के मुतबादिल कोई सूरा, कोई आया जो कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले ये दावा कर दिया था, क्लेम किया था कि इसको यानी चैलेंज कर दिया था कि इस जैसी कोई सूरा या आया कोई नहीं बना सकेगा, बावजूद इसके कि वो सारों की हेल्प भी ले लें, तो क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कुरान पाक के मुतबादिल कोई चीज़ ऐजाद कर सकी है? क्या ये लिखने में कामयाब हुई है या नहीं? असल बात यह है कि ये चैलेंज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुफारे मक्का को दिया था। कुफारे मक्का अपने आप को अरबी कहते थे और बाकी सारी दुनिया को अजमी कहते थे।
अजम का मतलब होता है गूंगा। जी जी। इनको अपनी फसाहत और बलागत पर इतना नाज था कि अपने अलावा बाकी सारी दुनिया को गूंगा कहते थे। वो लोग इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके। कुरान मजीद ने ये चैलेंज 5 जगहों पे दोहराया है। पहले सबसे सूरा हूद में अल्लाह ने कहा था ऐसी 10 सूरतें ले आओ। जब ये 10 सूरतें ना ला सके फिर सूरा यूनुस में एक सूरत ले आओ, सूरा बकरा में, सूरा बनी इसराइल में, सूरा तूर में अल्लाह ने ये चैलेंज दोहराया। वो लोग जिन्हें अपनी फसाहत और बलागत पर नाज था वो अपने दौर में नहीं ला सके इसकी नजीर, और आज तक नहीं ला सके। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लोगों की बनाई हुई है, ये कोई आसमान से तो नहीं उतरी। ये कैसे उसका जवाब ला सकेंगे? और वैसे भी हमारा आज भी चैलेंज, कुरान मजीद में ये चैलेंज आज भी 5 जगह पे मौजूद है। ये ले आए, लाएं उसे अपने उस पर ये जो है नेट पे उसे पेश करें। खुला चैलेंज है। बिल्कुल जी। आपा जी, कुरान जैसी एक सूरा तो ये बना नहीं सके हैं, लेकिन क्या कोई अदीब या शायर कुरान पाक जैसा कोई कलाम जो है वो बना सका है जिनको अपनी एबिलिटी पे बड़ा नाज था? जवाब आपको बड़ा मुख्तसर दिया जी है, जी। थोड़ा तफसील में आपको जवाब देती जी। अरब लोग अपने आप को अरबी कहते थे और इनके जो शायर थे इनके बेहतरीन कलाम इन्होंने बैतुल्लाह में लटकाए होते थे। उनको ये जो लोग बैतुल्लाह के अंदर, यानी ये उन्हें तकद्दुस का दर्जा देते थे, इस हद तक ज़बान इनके नजदीक है। तो इन लोगों को जब ये चैलेंज दिया गया, ये लोग उस चैलेंज में पूरे नहीं उतरे। हालत ये थी कि कुरान मजीद के अल्फाज फसदा बिमा तोमर, कि आप है नबी खुलेआम पुकार दीजिए जो आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये अल्फाज जब आपने पढ़े तो एक बद्दू जो था उसने सजदा किया, उसने कहा मैंने अल्फाज की फसाहत को सजदा कर। हजरत अली ने इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये 3 आयत पर मुश्तमिल जो सूरा थी बैतुल्लाह में लटका दी। ये इतनी खूबसूरत, किसी ने उस पर लिख दिया मा हाज़ा कौलुल बशर, ये इतना खूबसूरत कलाम है, ये किसी इंसान का हो ही नहीं। तो वो अरब जिन्हें अपनी जबान की लताफतों का अंदाजा था, जिन्हें अपनी जबान की बलागत का अंदाजा था, वो इसका जवाब नहीं दे सके। वो सारे मिलकर भी नहीं दे सके थे। दे सके होते तो आज तारीख में महफूज, जी बिल्कुल, आज तारीख में महफूज होता। तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने ये चैलेंज किया और इस चैलेंज के साथ ही अपनी जिंदगी। जी आपा जी, अगर माँ के पेट में जनीन की बात की जाए, जैसे कि प्रेजेंट एरा में मॉडर्न साइंस अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर चुकी है इस हवाले से कि जनीन होता है माँ के पेट में, जो बच्चा है वो स्टार्ट से और उसके बाद अपने आखिरी मराहल तक वो कितने मरहलों से गुजरता है। क्या इसके मुतालिक आज से 1400 साल पहले जब इस पर कोई रिसर्च भी नहीं हुई थी, क्या कुरान पाक ने भी कोई दावा किया था? देखिए जी, कुरान मजीद ने दावा किया था कि अल्लाह ताला तुम्हें फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 पर्दों के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करता है। फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 पर्दों के अंदर। एक पर्दा इंसान का जो पेट का होता है, एक पर्दा यूट्रस का होता है, एक पर्दा उस झिल्ली का होता है जिसके अंदर वो जनीन जो होता है, वो बच्चा जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है। इसी तरह कुरान मजीद ने और कई ऐसे इंकशाफात किए जिनका उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था। कुरान मजीद ने उस दौर में, जबकि किसी कोई ये शख्स सोच भी नहीं सकता था, अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हारे इंसानों के अंदर भी जोड़े पैदा किए हैं, मैंने फलों के अंदर भी जोड़े पैदा किए हैं, मैंने फूलों के अंदर भी जोड़े पैदा किए हैं, और ऐसी ऐसी चीजों में जोड़े पैदा किए हैं जिनको तुम नहीं जानते। आज आप देख लीजिए, हमारी बिजली जो है इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक होती है प्लस की, एक होती है माइनस की। ये भी जोड़ा है। इन जोड़ों के साथ ही इंसान बिजली की रौ जो है चलती है। अभी पता नहीं कितनी चीजें और हमें साइंस बताएगी जो कि अल्लाह ने 1400 साल पहले हमें बताया। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। आपा जी, आपके वालिद साहब के बारे में माशाल्लाह से मुझे जान के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि माशाल्लाह से उन्होंने कुरान पाक को ना सिर्फ लिखा बल्कि वो आज तक तकसीम हो रहा है। क्या ये थोड़ी सी चीज़ें मेरे साथ आप शेयर करेंगी? मैं सुनना चाहूँगी उनके हवाले से कि उन्होंने मक्की सूरतें मक्का में लिखी और मदनी सूरतें मदीना में।
इतना कुछ बताया जा सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे पिन पॉइंट कर दीजिए। जी आपा जी, जैसे कि मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि उन्होंने मक्की सूरा जो है वो मक्का के अंदर लिखी हैं और मदनी सूरा जो हो मदीना के अंदर बैठ के लिखी हैं, तो क्या इस सारे जो है ये सिचुएशन में से आपको डिटेल बता देती हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे हकीकतन अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले थे। माशाल्लाह। उन्होंने जो कुछ अपनी तफसीर में लिखा, हमने उनको ऐसा ही अमल करते हुए पाया। जी और इसी का ही नतीजा ये हुआ कि वालिद साहब को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इज्जत दी, सजदे में उनकी वफात हुई। बाजमात नमाज पढ़ रहे थे, ईशा की नमाज, और पहली रकत में खड़े होकर रुकू किया है, लेकिन सजदा करने गए, उसी पे ही अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। ये जो कुरानी मजीद की बात मैं आपको बताने लगी हूँ। अब वालिद साहब जो थे वो बेहतरीन खुशनवीस थे। उनकी खुशनवीसी के कुछ नमूने अजायब घर में भी पड़े हुए हैं, हमारा जो म्यूजियम है इसमें भी पड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी का जो आखिरी दौर था, बच्चों की जब उन्होंने शादियां कर ली, तो शादियां करने के बाद अपने बेटे के पास गए। मेरे भाई डॉक्टर हबीबुर रहमान उन दिनों ताइफ में रहते थे, तो वालिद साहब ने क्या किया कि हज भी किया, और हज करने के साथ साथ उन्होंने जो मक्की सूरतें थी वो बैतुल्ला में बैठकर लिखी। बैतुल्ला में आजकल वो दरवाजा नहीं है, बाबे बिलाल के सामने मुकबरी होती थी, जहाँ पे अजान देते हैं। अच्छा। अजान देने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, उस जगह पे बैठ के आपने, बैतुल्ला सामने वहां से नजर आ रहा होता था, वहां पे बैठ के आपने मक्की सूरतें लिखी। और मदनी सूरतें जो हैं वो आपने मस्जिद नबवी में जो असहाबे सुफ़ा की जगह होती थी, वो चबूतरा था, वहां बैठ। और ये लिखने के बाद वालिद साहब को तब अंदाजा नहीं था कि इनको अल्लाह ताला इतनी कबूलियत आम बख्शेगा। वालिद साहब ने ये उनकी जिंदगी का आप यूं समझ लीजिए खुशनबीसी के मैदान में उनका ये आखिरी अमल। उसके बाद फिर वो तफसीरुल कुरान की तफसीर लिखने लग गए, जिसपे उन्हें तकरीबन कोई 8 साल लग गए। वो बहरहाल ये अल्लाह की अता है जो अल्लाह ताला ने उनको अता की। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा जी, इस क्वेश्चन को करने का एक मेरा पर्पस था, मैं अपनी ऑडियंस को, अपने उस यूथ को ये पैगाम देना चाह रही थी इस लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए से कि जिनकी कुरान से मोहब्बत मादूम पड़ चुकी है, कि किस तरह से पहले हमारे जो स्कॉलर्स गुज़र चुके हैं, उन्होंने कुरान के लिए मेहनत की। और देखें, आप अगर कहते हो ना कि बैठे बिठाए आपको हर चीज़ मिल जाए, तो ये ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको एफ़र्ट करनी होगी, आपको सीखने के लिए कोशिश करना होगी और अपने दिल में वो जज्बा जगाना होगा, और उसी के बाद ही आप जो हैं उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं जिसके अंदर आपको दुश्मन लपेट रहा है। तो आपा जी, इसी से मिलता जुलता मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हमारी प्रेजेंट एरा की न्यू जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेम्पटेशंस आ रहे हैं उनका शिकार हो चुकी है। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपने ऊपर कंट्रोल करके उन फितनों से बाहर निकल सकते हैं? देखिए जी, ये जो दीन है ना, ये एक हयात बख्श चीज, ये हमारी जिंदगी दुनिया में भी बेहतरीन बनाता है, आखिरत में। दुनिया में मैं आपको बताऊं, जो वालिद साहब को अल्लाह ताला ने बरकतें दी थी, मैं जदीद नस्ल को बताना चाहती हूँ। वालिद साहब की जो पहली औलाद है डॉक्टर हबीबुर रहमान, इनकी जब ये जॉब लगी, ये सबसे बड़े थे हम बहन भाई, जब इनकी जॉब लगी तो इन्होंने सारा घर का खर्चा उठा लिया, और हम सारे बहन भाइयों की शादियां भी उन्होंने की। 8 बहन भाई हैं हम लोग, वो सबसे बड़े थे, सबकी शादियां भी उन्होंने की और सबका खर्चा घर का सारा उठा लिया, और वालिद साहब को फारिग कर दिया कि अब आप दीन का काम कर सकते हैं। इसके बाद वालिद साहब 27 साल जिंदा रहे, और मेरे भाई ने ही घर का खर्च उठाया। इतनी बड़ी बरकत मेरा ख्याल है मुझे अपने आसपास कहीं नहीं नजर। हमारे भाई जो थे वो हमारे लिए वालिद साहब के बाद तो बिल्कुल ही बाप बन गए थे। अब वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे। आमीन। ये मैं यूथ को पैगाम देना चाहती हूँ, ये दुनिया में अल्लाह फायदा देते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज्यादा इज्जत दी। मेरी वालिदा फौत हो गई,
अचानक ही हार्ट अटैक के साथ। उसके बाद वाली साहब ने दूसरा निकाह कर लिया। जी। कोई इसके बाद भी वालिदा की वफात के बाद वाली साहब कोई 8-9 साल जिंदा रहे और उसी में ही उन्होंने ये तफसीर लिखी है। अब ये देखिए जी, दूसरा निकाह किया, हम सब बहन भाई उस वक्त शादीशुदा थे और हम चाहते तो हम कई मसाइल खड़े हो सकते थे जी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निकाह में इतनी बरकत रखी कि हम अपनी उन जो दूसरी हमारी वालिदा थी, हम उनके आज भी एहसानमंद। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही खैर का सलूक किया और ये हम वाली साहब को क्या कहा करते थे कि ये आपकी नेकियों का अल्लाह ने दुनिया में अजर दिया है, वरना आम लोगों के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिलती। बिल्कुल जी। तो मैं यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में ये उनके मसाइल हल किए थे। दूसरी बात, सारे खानदान को संभालते थे, सारे खानदान को। अपने खानदान में कोई गरीब होता, कोई खानदान में कोई जरूरतमंद होता, उन्हें अपने पास रखते, उन्हें माली मामलात में मदद करते, उन्हें हुनर सिखाते जो हुनर उनके पास था और उनके मसाइल को हल करते। तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला दुनिया में इतना अता फरमाते हैं, हमने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा। अल्लाहु अकबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को मख्तस कर लेता है, वक़फ़ कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जैसे वो दीन के लिए वक्त निकाल रहा है तो अल्लाह दुनिया उसको जो है ऑटोमेटिकली दे देता है, बरकतें, हर एक चीज़ ब्लेसिंग से अल्लाह उसको दुनिया दे देते हैं। अब कोई मिसाल आप देख सकती हैं कि पहला बेटा है और उसने वालिद की मौजूदगी में ही सारे घर का जिम्मेदारी उठा ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि वो हलाल कमाई का ही असर था, वो जो नेक कमाई खिला के बेहतरीन तरबियत के साथ बच्चों को परवान चढ़ाया, उसका समर तो मिलना ही था। जी। तो आपा जी आज हमारी यूथ को समझ लेनी चाहिए, दीन पर जितना आप चलोगे उतना दिल का सुकून है, उतना घर का इत्मीनान है, उतनी दुनिया में इज्जत है, उतनी इंसान के मसाइल हल हो जाते हैं। आखिरत का तो वो तो अल्लाह ने वादा किया ही किया है। अब दुनिया में उसके असरात देखें तो उनको देख के ही इंसान जो है वो अल्लाह की शान के लिए उसके मुंह से निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते की तौफीक दे। आमीन आमीन। बिल्कुल हमारी प्रेजेंट एरा की जो यूथ है वो मुतअद्दिद नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुकी है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बेचैन है। एक चीज़ जो मुझे समझ आती है आपकी गुफ्तगू से, जो मुझे अभी समझ आई है ये चीज़, कि रूह का ताल्लुक़ जो है वो आसमान से जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला से उसका एक कनेक्शन है। तो इसकी जो ग़ज़ा है वो भी आसमान से ही हमारे लिए नाज़िल की गई है। अगर हमारे नौजवान अपनी उस ग़ज़ा से दूर रहेंगे तो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कैसे निकलेंगे उस फेज़ से जिसका वो आज शिकार है। नौजवानों के साथ भी थोड़ी ज़्यादती हुई है। ज़्यादती मैं समझती हूँ ये हुई है कि उनके वालिदैन ने उनकी जो दीनी तरबियत थी ना, उसमें कोताही कर दी है, जो है ना हिम्मत नहीं की जो उन्हें कर। बिल्कुल। वालिदैन को चाहिए था अपनी औलाद की तरबियत घर में, अपने स्कूल और कॉलेज में हमारे सिलेबस का ये हिस्सा हो, ये तरबियत जो है। अब यूथ जो है वो पल गई है किसमें, LGS के माहौल में, बीकन हाउस के माहौल में। अब यहाँ से उन्हें दीन तो मिलता नहीं, सुकून तो मिलेगा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून तो मिलेगा अल्लाह की याद से और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। एग्जैक्टली। अच्छा आपा जी, आपकी कुरान से जो मोहब्बत है वो किसी भी लफ्ज़ की मोहताज नहीं है, वो माशाल्लाह से साफ़ नज़र आ रहा है। तो मेरा एक आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ भी ये चीज़ सुने, स्पेशली हमारी वो बच्चियाँ जो आजकल अपने मुकाम और मर्तबे को भूल चुकी हैं, जिनको अब ये चीज़ उनके जहन से बिल्कुल मिटा दी गई है कि ये मुस्तकबिल में एक जो है नस्ल को परवान चढ़ाने वाली माएँ हैं, जिन्होंने सलाहुद्दीन पैदा करने थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को जन्म देना था। उन बच्चियों के लिए भी जो है आज की जो है इस स्ट्रीम में एक मैसेज होगा। तो आपा जी, आपके ख़ानदान में माशाल्लाह से जैसे कि बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम हैं,
تو آپ نے یہ کیسے آپ لوگوں نے ممکن کیا، ان کی تربیت کس طرح سے کی، اور اب تربیت کا نظام کیسا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک خاندان میں نا جب مائیں ہوتی ہیں نا دینی طور پہ ایکٹیو ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں تب بچوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ بڑے عالم لوگ ہیں لیکن ان کی خواتین جو تھیں ان کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا، وہاں پہ یہ صورت ان کی اولاد میں نہیں ہے۔ جب کسی خاندان کی عورتوں کو آپ دین سکھاتے ہو اور ان کے اندر یہ جذبہ اللہ پیدا کر دیں تو میں آپ کو بتاؤں وہ پھر ان کی اولاد میں محمد بن قاسم بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان کی اولاد میں جو ہیں حضرت معوذ اور معاذ جیسے نوجوان بھی پیدا ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اصل بات ساری یہ ماں کی گود کی، اپنی ماؤں کو، اپنی جو ہے بیٹیوں کو، اپنی نوجوان نسل کو دین کی تربیت، اور ان دونوں میں سے بھی میں آپ کو بتاؤں ایک مرد کو آپ تربیت دیتے ہیں، آپ ایک مرد کو دین کی تربیت دیتے ہیں، ایک عورت کو دیتے ہیں پورے خاندان کو۔ بالکل ایسا ہے۔ جی آپا جی، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ اختتام تو ہوا ہی جاتا ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ہماری آڈینس بھی جنہوں نے ہمیں سنا اور آپ کا جو ہے ان سے تعارف ہوا، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی ابھی جو بگڑ چکی ہے اس کو راہ راست پہ کس طرح سے لے کے آ سکتی ہیں ان شارٹ ٹائم؟ دیکھیے جی، بگڑ چکی ہے، جب تک زندگی ہے ہم نے کوشش کرنی ہے، جب تک سانس ہے اللہ نے ہمیں امید دلائی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں، اپنی غلطی کی اصلاح کریں، کوشش کریں، فرق صرف یہ ہوگا اب ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی، باقی اللہ کی رحمت کے دروازے بند تو نہیں ہوئے۔ جی اللہ کی رحمت کے دروازے تو اللہ تو آج بھی پکارتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، ہے میرا بندہ کو میرے سے کچھ مانگتا ہے میں اسے عطا کروں۔ تو میں آپ کو بتاؤں آج بھی مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ضرورت صرف ایک کام کی ہے۔ آج کل رمضان بھی ہے، بچے ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، انہیں افطاری کے وقت ہی آدھا گھنٹے کے لیے لے کے بیٹھ جائیے، انہیں سحری کے وقت آدھا گھنٹے کے لیے لے کے بیٹھ جائیے، اور یہ ہر گھر میں ہر خاتون کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ محنت کرنی ہوگی۔ باپ بھی ساتھ دے لیکن بنیادی اس کے لیے لیبر ورک یہ ماں کو کرنا ہوگا، کیونکہ ماں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہے۔ جی بالکل۔ جی آپا جی، بارک اللہ وحیک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ہمارے لیے ایک انمول ہیرا ہیں، جو آپ کی ہم نے گفتگو سے یہ چیزیں لیں اور ہماری آڈینس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ دعا ہے کہ اللہ، بہت شکریہ، جی آپ نے جو ہے یہ پیغام دینے کا مجھے موقع دیا، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ آپ اپنا میڈیٹیشن ضرور کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ کی روح کو کہاں کہاں پیوند لگانے کی اب ضرورت ہے۔ ابھی اپنا میڈیٹیشن کر کے خود کو آپ سنوار سکتے ہیں، ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا، جیسے کہ آپا جی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تک سانس ہے تب تک آپ کے پاس چانس ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں موجود اپنے دوسرے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان۔